اور 184(3) شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ. جی. اس میں یہ نہیں لکھا ہے سینئر پیونی یا چیف جسٹس. ٹھیک ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی، ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے. میرا ان سے سوال تو میں نہیں کروں گا، مگر میں ایک چیز، آئین یہ نہیں کہتا. اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے. آپ نے دوسری بات کی ماسٹر آف دا رولز، آئین یہ نہیں کہتا ہے. اگر کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے، تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے نظریے پہ بھی چل سکوں. ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، نہ صرف سپریم کورٹ کی ایک بینچ، نہ صرف چیف جسٹس. سپریم کورٹ کا مطلب 184(3) میں یہ ہے تمام ججز اور چیف جسٹس مشترکہ طور پہ. یہ بھی ایک رائے ہے. غالباً اطہر من اللہ صاحب نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ بھی ایک رائے ہے. تو ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہاں آتے ہیں اکیڈمیا. جی بالکل. کیونکہ میں تو کہوں گا جی میری رائے صحیح ہے، میرے دوست کہیں گے نہیں میری رائے صحیح ہے. تو ہم کو ایک اکھاڑے میں تو ہے ہی نہیں. ہم تو دیکھیں عقل اور سمجھ سے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، سیکھتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ کے 2 آرڈرز آئے ہیں، اور ہم آپ کے آرڈرز کا اور آپ کی ججمنٹس کا خود بھی مطالعہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو ایک میں آپ نے جو بینچوں کی تشکیل کا مسئلہ ہے اس پر بات کی ہے، اور اس کو آپ نے قواعد کے تحت منضبط کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی بات کی ہے. اور دوسرا اسی سے متعلق وہ حفظ قرآن پر 20 نمبروں کا مسئلہ تھا، لیکن اس میں چونکہ سو موٹو لیا گیا تھا تو آپ نے اس معاملے کو مؤخر کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ از خود نوٹس کے جتنے مقدمات ہیں ان کو جب تک اس کے لیے باقاعدہ قواعد نہ وضع کیے جائیں اس وقت تک ایسے مقدمات کو مؤخر کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ابھی چند مہینے بعد انشاءاللہ آپ خود چیف جسٹس بنیں گے، آپ خود اپنے ہی اختیارات کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں قدغن کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ میری آپ تنقید کر رہے ہیں یا میری تعریف ہو رہی ہے. میں بھی سوچتے ہی یہ دیکھیے جو میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہے. ایک آئین میں 184(3) جس کو عام طور پہ سیوموٹو کہتے ہیں، مگر سیوموٹو کا لفظ آئین میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک لیٹن ٹرم ہے. اب انگلستان جائیں سیوموٹو کہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. یہاں تک کہ ایک جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو کوئی سیوموٹو بات کہتے ہیں واٹ از سیوموٹو، تو یہ انگلستان کے جج تھے. تو 184(3) کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ کچھ اس میں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ جب کوئی پبلک امپورٹنس یا مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو، ایک یہ لازمی ہے اس کو پورا کرنا، دوسرا یہ فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے کوئی کام کیا جائے. اب یہ آپ کہیں کہ یہ شک، یہ جو میری عقل میں ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی تھی. یہ شک رکھی گئی تھی مظلوموں کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی برک کل ورکرز کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی بانڈڈ لیبررز کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی وہ خواتین جن کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ شرک رکھی گئی تھی کہ بچوں پہ آپ زبردستی ان سے جبراً کام کروائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ وکیل تک تو کیا، عدالت تو کیا وکیل تک بھی شاید نہ پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے تحفظ کی شک ہے. اب یہ شک بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا استعمال ہوا ہے. میرے سمجھ سے کئی بہت اچھی دفعہ اور کئی بہت بری دفعہ. ٹھیک ہے، وہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں. تو جب یہ شک استعمال ہوتی ہے، یہ میں آپ کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں.
میں اس کلاس روم کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں. میں یہ اس کا جو وہ بہت امپلیمنٹیشن پورے معاشرے پہ ہو اور معاشرے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق ہو. یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ شک استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. اب اور اس میں بھی ذرا آپ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ شک ہر قانون میں ایک اپیل, کم از کم ایک اپیل کا حق ہے, چاہے وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی ہو. کوئی ایسا قانون پاکستان کا نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں شاید دنیا میں بھی نہیں ہے, جہاں کہ اپیل کا آپ کو حق نہ دیا گیا, سوائے 184(3) کے فیصلے کے خلاف آئینی اپیل, قانونی اپیل کا حق نہیں ہے. تو جب یہ شک استعمال میں لائی جائے تو بہت ہی پھونک کے پیر رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ آپ کا تو میں نے فائدہ کر دیا مگر ان لوگوں کا میں نے نقصان کر دیا, یا اس کے برعکس. تو اور اس کے دور پا نتائج, ٹھیک ہے, اپیل کا حق نہیں ہے. اچھا, تیسری بات, اب آپ نے مجھے دعوت دی ہے جج آف دا سپریم کورٹ. میرے پاس جب کیس آتا ہے تو وہ کبھی تو 3 عدالتوں سے, کبھی 4 عدالتوں سے پہنچتے یہاں آتا ہے. تو وہ اس میں جو اصلی قانونی آئینی بات ہے اس کا ایسنس آتا ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ میری رائے یہ تو وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, نہیں. پہلی عدالت سول جج یا کرمنل کورٹ ہے, پھر اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ ہے, پھر ریویژنل کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو بہت ساری آپ کو آراء آپ کے سامنے آتی ہیں. سول جج نے یہ کیا, ڈسٹرکٹ جج نے اس کو برعکس کر دیا, ہائی کورٹ نے پھر اس کو الٹ کر دیا یا تیسری کوئی رائے دے دی. تو جب تک آپ کے پاس آئے گی چیز تو آپ پھر بہت ذرا پیچھے بیٹھ کر کے آرام سے ٹھنڈے دل سے, کیونکہ اب آپ کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے, لیٹیگنٹ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے ہاں یہ بات اس میں وزن ہے, اس میں وزن ہے, یا اس میں وزن نہیں ہے, تو ایک طریقے سے آپ چلیں گے آگے. تو عام طور پہ کیسز ایسے آتے ہیں. اب 184 میں 3 کے تحت میں بن گیا ٹرائل کورٹ, جی, تو میں شہادت دے بھی رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہا ہوں, اور انکوزیٹوریل پاورز بھی یوز کر رہا ہوں. اور یہ جو لفظ ہے انکوزیٹوریل, یہ بھی ایک اچھا لفظ نہیں ہے, مگر چلیں استعمال آپ کرنا چاہیں تو بہت محتاط ہونا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے, یہ آپ لوگ کہیں گے یا تاریخ کہے گی, ٹھیک ہے. اس معاملے میں بھی سر, یعنی سو موٹو کا آپ نے ذکر کیا, تو ہمیں یعنی ایک 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ پہلے سے موجود ہے کہ یہ چیف جسٹس وہ ماسٹر آف دا رولز ہے, تو اس وجہ سے سو موٹو کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار بھی انہیں کے پاس ہے, اور کب سو موٹو لینا چاہیے, کب نہیں لینا چاہیے, چیف جسٹس کو لینا چاہیے. آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے, اس کے لیے سپریم کورٹ جو چیف جسٹس اور تمام ججز پر مشتمل ہے وہ قواعد وضع کرے, شاید کوئی تیسری رائے بھی پائی جاتی ہو, تو اس میں اس کو یعنی اس سے کس طرح نکلا جائے؟ میں آپ کو مختلف رائے بتا دیتا ہوں. میری رائے یہ ہے, میری رائے, میں اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے حساب سے تو صحیح ہے رائے, نہیں تو میں نہیں رکھتا یہ رائے, کہ جی جب عدالت بیٹھتی ہے اس کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں, اور 184(3) شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ, اس میں یہ نہیں لکھا ہے سینئر پیونی جج چیف جسٹس, ٹھیک ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی, ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے. میرا ان سے سوال تو میں نہیں کروں گا, مگر میں ایک چیز, آئین یہ نہیں کہتا, اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے. آپ نے دوسری بات کی ماسٹر آف دا رولز, آئین یہ نہیں کہتا ہے, اگر کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے, تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے نظریے پہ بھی چل سکوں. ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, نہ صرف سپریم کورٹ کی ایک بینچ, نہ صرف چیف جسٹس, سپریم کورٹ کا مطلب 184(3) میں یہ ہے تمام ججز اور چیف جسٹس مشترکہ طور پہ, یہ بھی ایک رائے ہے. غالباً صاحب نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, ہاں.
تو یہ بھی ایک رائے ہے. تو ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہاں آتے ہیں اکیڈمیا. جی بالکل. کیونکہ میں تو کہوں گا جی میری رائے صحیح ہے، میرے دوست کہیں گے نہیں میری رائے صحیح ہے. تو ہم کو ایک اکھاڑے میں تو ہے ہی نہیں. ہم تو دیکھیں عقل اور سمجھ سے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، سیکھتا ہے. جس دن میں تو آج بھی مجھے 82 سے میں نے وکالت اب 41 سال ہونے کو ہیں، میں آج بھی اپنے آپ کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں. کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی مقدمہ آتا ہے، کوئی نیا پہلو آتا ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا ہے. پرانے پہلو پہ آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، نئی بات جب آتی ہے تو پھر ذرا اور سوچنا ہوتا ہے کہ ذرا سمجھ لیں اچھی طرح سے.